बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Speaker, National Assembly, Federal Ministers, Service Chiefs, ख़वातीन और हज़रात, Members of Diplomatic Community. सबसे पहले मोईद मैं आपको और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट डेवलप की और आपने नेशनल सिक्योरिटी को सही माने में डिफाइन किया, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की एवोल्यूशन हुई वो एक बड़ी इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हुई और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो वन डायमेंशनल हो गई। और अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि हमारा एक नेबर जो 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें जो ये इनसिक्योरिटी आई पहले से ही, जो 1948 में पहली उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसके बाद 65 में, तो वो जो सारा हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और यहाँ मैं आज ज़रूर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इसके बावजूद कि हमारी बड़ी थ्रेट थी और बड़ा मुल्क था उनका, जिस तरह उन्होंने हमें सिक्योर रखा। और ये जो अभी रिसेंटली भी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई, इसके अंदर जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस की थी और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर किया, आपको सिर्फ मुसलमान दुनिया में देखना चाहिए कि इस तरह की आज भी किस तरह के उनकी तबाही हुई, जो वो सिक्योर नहीं कर सकी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुल्क को। और आप ऊपर से शुरू, लिबिया से शुरू हो, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बोस्निया से शुरू हुआ था 90s में। तो हम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर किया। लेकिन आज मोईद आपने जो मेहनत की, सारी कौम का कंसेंसस बना के एक कौम का आपने किबला दुरुस्त किया, डायरेक्शन दी है कि सिक्योरिटी की बड़ी डायमेंशंस हैं। और अगर सिर्फ वन डायमेंशनल हो तो हमारे सामने सोवियत यूनियन का एक मिसाल है कि दुनिया की सबसे तकड़ी फोर्सेस भी एक सोवियत यूनियन को इकट्ठा ना रख सकी। तो ये जो आपने एक ऑल इनकम्पसिंग मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, ये अब हमारी सारी कोशिश है कि जो हमारी सारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में जाए। इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया। और इकोनॉमी के अंदर भी कभी भी ये समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिक्योरिटी नॉट नेसेसरली आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं,
सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है, और जो आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है जब आपकी अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है, वो एक्चुअल आपकी सिक्योरिटी है। जब आपकी अवाम स्टेक होल्डर्स बन जाती है एक मुल्क को बचाने के लिए। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट अब आपने दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि हम जब तक एक कौम बाहसियत कौम डेवलप नहीं होंगे, हम अगर एक ही सेक्शन डेवलप हो जाएगा या कॉन्सेप्ट अमीर अमीर हो जाए और आम लोगों की जिंदगियों में फर्क ना पड़े, वो कौम हमेशा इनसिक्योर रहेगी। सिक्योरिटी तब होती है जब एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब समझते हैं कि हम इस कौम का हिस्सा हैं। तो ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ये ही जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूं तो वो पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आया था इंक्लूसिव ग्रोथ का। उन्होंने पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में फैसला किया गया कि हर कमज़ोर तबके की स्टेट जिम्मेदारी लेगी। जो कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का आज है, जो मैं समझता हूं कि स्कैंडिनेवियन मुल्कों में, दुनिया में अगर वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, वो सबसे ज़्यादा जो मैंने दुनिया देखी है स्कैंडिनेविया में है। हर तरह एक रियासत अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेती है, वो फिर स्टेक होल्डर बन जाता है उस रियासत को बचाने के लिए, वो असल फोर्स बन जाता है। हर शहरी फिर उस रियासत को बचाने की कोशिश करता है। आप अगर इंक्लूसिव स्टेट का देखना चाहते हैं सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, तो सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख देख लें। जब भी वो ऊपर अफगानिस्तान से वो निकलते थे तो वो सीधे जाके पानीपत पे लड़ाई होती थी, और कोई रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होती थी। उसकी वजह क्या थी कि फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब है कि ऊपर जो बैठा हुआ है वो उसके पास सारी ताकत है, वो कानून से ऊपर है, वो जो पैसा सारा ऊपर है, और जो निचला तबका है उसका कोई स्टेक नहीं है रियासत के अंदर, तो वो जो मर्जी ऊपर आ जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता था उसकी जिंदगी को। लेकिन जब ये जो सारा कबायली इलाका अफगानिस्तान, ये क्यों फर्क था? क्योंकि इनका एक डेमोक्रेटिक कल्चर था, इनकी जो जो जरगा सिस्टम था वो एक डेमोक्रेसी भी थी, और वो फिर वो इंसाफ भी देती थी लोगों को। तो वो फिर अपनी आज़ादी को वैल्यू करते थे, वो फिर रेजिस्ट करते थे किसी को जो उनकी आज़ादी ले। लेकिन जब आपकी आज़ादी नहीं है तो जो मर्जी ऊपर आ जाए। तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं रियासत मदीना का, मकसद ये है कि हम अपने सबसे पहले लोगों को जो सबसे वनरेबल तबका है उसकी ज़िंदगी को सिक्योर करें। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने फाइनली कन्विंस कर लिया जितने सूबे हमारे नीचे थे कि हम हर ख़ानदान को सिक्योर करें हेल्थ इंश्योरेंस देके। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस आज ये डेवलप्ड ममालिक के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते। अगर वो इंश्योर अपने आप करते हैं तो प्रीमियम देते हैं। यहाँ हमने इतनी बड़ा कदम उठाया है कि हर ख़ानदान को हमने हेल्थ इंश्योरेंस दे दी 10 लाख की अपने सूबों के अंदर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स है, बल्कि सिवाय सिंध के सारे सूबों के अंदर इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस का सिलसिला चल चुका है। और इंशाअल्लाह मार्च तक हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। फिर जो एहसास के सबसे बड़े हमने प्रोग्राम्स किए आज तक, सबसे ज़्यादा पैसा एहसास में कर्जे दिए हैं, गरीब घरानों के लिए हुनर के लिए पैसे दिए हैं, उनको स्टाइपेंड्स दिए हैं। अब ये जो एहसास राशन है ये दिया है। अब ये जो घरों का पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है, जो निचला तबका है, वो अपना घर ले सकता है, ख़रीद सकता है। जितना वो किराया देता है वो किस्तें दे के, अब वो कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान में शुरू कर दिया हमने। बड़ी मुश्किल से सारा उस तरफ लेके आए। यानी जो बैंकिंग सिस्टम था वो कर्जे नहीं देता था आम लोगों को, तनख्वाहदार को। हमारे में पाकिस्तान में 0.2% मॉर्गेज फाइनेंसिंग थी। इंडिया के अंदर भी 10% है। यूरोप अमेरिका में 80% से ऊपर है। मलेशिया में 30% है। पाकिस्तान में 0.2% थी। यानी कैश है तो घर बनाओ। तो ये जो पहली दफ़ा शुरू हुआ है और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से टेक ऑफ कर रहा है, बैंक्स पूरी शिरकत कर रहे हैं, उनको हमने इंसेंटिवाइज किया, तो फिर अपना घर भी होगा।
پھر ایجوکیشن سسٹم، معاہدہ آپ نے ابھی بات کی. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، انگلش میڈیم، وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. تو وہ سسٹم بجائے ہم سنتھسائز کرتے، ایک نیشنل کریکولم بناتے. 3 ٹیئر سسٹم آ گیا، ایک انگلش میڈیم، پھر اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. 3 پیرل سسٹم چلنے شروع ہو گئے پاکستان میں. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی میں. کبھی بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی آپ 3 ٹیئر سسٹم نہیں کرتے. اور اس کے اندر بھی کلاس آ گئی، سب سے پیسے والے اوپر، اس کے بعد نچلے، اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ کے بعد وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. 25-26 لاکھ بچے دینی مدرسے میں، کوئی 3.25 کروڑ بچے اس میں اردو میڈیم میں، اور 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں. تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل ناانصافی کے اوپر بلٹ ہے. ہم ایجوکیشن اپارٹھائڈ پیدا کر رہے ہیں، پھر 3 ڈفرینٹ کلچر بنا رہے ہیں. قومیت کیسے آئے؟ ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تب لے کے آئے ہیں کہ اس کور سلیبس، کور کریکولم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس 5 تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لا. یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں، وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لا کے بغیر. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. رومنز جب سب سے دنیا کے اوپر ان کا جب ایمپائر تھا تو رومن لاز تھے، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے. جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہے؟ اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے، اس لیے کہ ان کے رول آف لا نہیں ہے. یہ جو رول آف لا ہے، یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے نا کہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک معاشرے میں غربت ہے، وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک میں رول آف لا نہیں ہوگا. یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول آف لا آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ کب بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے. اور میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے تو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ کانسیپٹس ہیں. آج آپ کسی بھی پراسپرس معاشرے میں چلے جائیں. سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کو کمپیئر کریں اپنے ناردرن ایریاز سے. میں سوئٹزرلینڈ سارا دیکھا ہوا ہے، آسٹریا دیکھا ہوا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہمارے ناردرن ایریاز کا. دگنا سائز ہے ہمارا ناردرن ایریاز کا سوئٹزرلینڈ سے. ان کی صرف ٹورزم سے کوئی $60 ارب ان کی انکم ہے. ہمارا سارا ناردرن ایریا پڑا ہے، ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے سوئٹزرلینڈ آگے نکل گیا؟ آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لا، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، ادارے مضبوط ہیں. کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ٹیکنالوجی سے، تعلیم سے. ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول آف لا آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا گیا، اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹلز بن گئے. اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹلز کا کیا سچویشن ہے. ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں. ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے، اس کا کام ہے مونوپلیز کو روکنا اور آرٹیفیشلی جو ہورڈنگ کر کے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں، عوام کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. جس طرح SCCP ہے، جس طرح اسٹیٹ بینک ہے، یہ سب ریگولیٹرز ہیں. میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی. میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، آپ پبلک کا انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے. انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ سمجھیں کہ رول آف لا کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ملک کو. انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے اوپر 900 کیسز ہیں، 900 سٹے آرڈرز ہیں.
یعنی اسٹے آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹیلز نے. اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوا ہے, 250 ارب روپیہ. اور اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں کیونکہ طاقتور ہیں. تو یہ سب سے بڑی سٹرگل ہے ہمارا جو, اور وہ سٹرگل کی طرف ہم نکل چکے ہیں. کبھی بھی اس طرح طاقتور کو اس معاشرے نے کوشش نہیں کی قانون کے نیچے لانے کی. اور یہ آپ کی یہ جو سٹرگل ہے, یہ ہے بیٹل فار سول آف پاکستان. اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ, کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوگا تو انویسٹمنٹ آئے گی. فورن انویسٹمنٹ کی جو سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں باہر انٹرنیشنل آربیٹریشن چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کی جسٹس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ملک کی گروتھ میں, اکانومی میں. 22 کروڑ کی عوام ہے اس وقت. ہمارا جو مارکیٹ ہے پاکستان میں اور ینگ پاپولیشن ہے, یہاں تو ہر دنیا کی بڑی کمپنی کو آنا چاہیے. تو جو نیشنل سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اس لیے ہے کہ سب کو ایک ہی طرف اب جانا ہے. اب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں. پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے 5 سال جو ہمارے آنے سے پہلے وہ اسٹیگنیٹ کر گئی. اب اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی, ملک میں ویلتھ کریشن کیسے ہو سکتی ہے, ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں تو کوئی ملک بھی آگے نہیں جا سکتا. تو پھر جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ریئلائز کیا کہ ہمارے تو جو ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ملک کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانی, اور وہاں امپیڈمنٹس ہیں, رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں ایکسپورٹرز کے راستے میں. اور رکاوٹیں نہیں, جو فورن انویسٹر آئے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. تو جب تک اور اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے پورا اب ساری ڈپارٹمنٹس کو الائن کر رہے ہیں ایک ہی طرف. کس طرح ہمارے ملک میں ڈالرز آ سکتے ہیں, وہ کون کون سی انڈسٹری ہے جو کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتی ہے, کس طرح ہم نے چائنا سے کون سی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ریلوکیٹ کروانا ہے پاکستان میں. ہم نے ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے, کیا وجہ کہ ہم اتنا بڑا بل ہے ہمارا پام آئل امپورٹس کا, کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہوا ہے, سمندر پڑا ہوا ہے جدھر پام آئل اگ سکتا ہے. یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنی ایکسپورٹس اور اپنی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو باٹل نیک آتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس صرف تھوڑے سے انسینٹیوز دیے اور آئی ٹی ایکسپورٹس 70% بڑھ گئی ہیں اور سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اور سب سے جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی لے کے آئے ہیں یہ آل انکمپسنگ ہے. اس میں چیلنجز بھی آگے کیا ہیں, پانی کا بڑا چیلنج ہے. پہلی دفعہ گورنمنٹ 10 نئے ڈیمز بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈیمز ہیں 10 سال تک کمپلیٹ ہو جائیں گی, جس سے واٹر ریزروائر بڑھ جائے گا, جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کے اوپر امپیکٹ آئے گا. دوسرا کلائمیٹ چینج, یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. پاکستان ونربل ہے, ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج کے لیے. اور مجھے فخر ہے کہ ہمیں دنیا اب اکنالج کرتی ہے کہ ہم ان ملکوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ آگے پروگریس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی طرف, کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کی طرف. یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے. اور فائنلی جو ہماری ڈیولپمنٹ کی جب انکلوسیو کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, بلوچستان پیچھے رہ گیا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹرا توجہ دیں جو ہم نے نہیں دی. ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, فارمر قبائلی علاقہ ہے, اس کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم اسپیشل پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے آئیں. جس طرح ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا, جب یونیفیکیشن ہوئی تو ایکسٹرا پیسہ خرچ کیا گیا ایسٹ جرمنی کے اوپر
کہ ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے کے آئیں. تو اس لیے، اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لمبو میں تھا، ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی، تو اس کا ہم نے پروونشل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. تو ہم جو ڈیولپمنٹ کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف نچلے طبقے کو اوپر نہیں لانا، بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے اور ان کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. میں آخر میں پھر معید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی ہے اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے آل انکمپسنگ نیشنل سیکورٹی کی طرف. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اس وقت خطاب کر رہے تھے قومی سلامتی پالیسی سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت کنسنسس کے ساتھ مشیر قومی سلامتی معین یوسف نے یہ نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا ہے.